औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मरियम और पारा नंबर 16 है ये, और आज हम रुकू नंबर 5 करेंगे। आयत नंबर 66 से आज का सबक शुरू हो रहा है। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, और इंसान यूँ कहता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो क्या फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊँगा। अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ, क्या इंसान इस बात को नहीं समझता कि हम उसके कबल अदम से वजूद में ला चुके हैं और ये उस वक़्त कुछ भी ना था। फ़रब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जसिया। सो कसम है आपके रब की, हम इनको जमा करेंगे और शयातीन को भी, फिर इनको जहन्नम के गिर्द इस हालत से हाजिर करेंगे कि घुटनों के बल गिर रहे होंगे। सुम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर्रहमानि अतिया, फिर इनको फार के हर ग्रोह में से उन लोगों को जुदा करेंगे जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से सरकशी किया करते थे। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलिया, फिर हम ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नुम में जाने के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मन मुक़ज़िया, और तुम में से कोई भी नहीं जिसका उस पर से गुज़र ना हो, या आपके रब के एतबार से लाजिम है जो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना इत्तक़ू व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, फिर हम उन लोगों को निजात दे देंगे जो अल्लाह से डर कर ईमान लाते थे, और ज़ालिमों को उसमें इस हालत में रहने देंगे कि घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, अल्लाह से डरने वाले मोमिनीन अपने अपने दर्जे के मुआफ़िक वहाँ से सही सलामत गुजरेंगे, यानी पुलसरात से। हदीस में है कि बाज़ मोमिनीन तो पुलसरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बाज़ हवा की तरह, बाज़ परिंदों की तरह, बाज़ तेज़ रफ्तार घोड़ों की तरह, बाज़ तेज़ रफ्तार ऊँटों की तरह, बाज़ तेज़ चाल वाले पैदल इंसान की तरह, यहाँ तक कि सबसे आखिर जो मुसलमान इससे पार होगा ये वो होगा जिसके सिर्फ पैर के अंगूठे पर नूर होगा और गिरता पड़ता निजात पाएगा। गुनहगार और कुफ़ार मुशरिकीन उलझ कर जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। फिर कुछ मुद्दत के बाद अपने अपने अमाल के मुआफ़िक नीज़ अंबिया, मलाइका, सालिहीन की शफ़ात से और आखिर में बराह रास्त अरहमुर राहिमीन की इनायत से वो सब गुनहगार जिन्होंने ज़िंदगी में सच्चे एतक़ाद के साथ कलमा पढ़ा था और जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। सिर्फ काफिर वहाँ बाकी रह जाएंगे और जहन्नुम का मुंह बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे और हमें जो दुनिया में हमारे पास मोहलत है इसी में हमें अल्लाह को राज़ी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ख़ुलासा ये है कि यहाँ बुरहानी ख़त्ताबी तौर पर सबूत क़यामत का इजहार फरमाया गया और ये सराहत फरमाएगी कि कुफ़ार और शयातीन जहन्नुम में इकट्ठे रखे जाएंगे। नीज़ जहन्नुम के ऊपर पुलसरात से हर किसी को गुज़रना लाजमी है, जिसके नतीजे में मोमिनीन कामिलीन तो साफ़ गुज़र कर जन्नत में पहुँच जाएंगे और गुनहगार कुफ़ार मुशरिकीन जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। मगर मोमिनीन कलमे की बरकत और इत्तिकाद से बिलाखिर देर सवेर से जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे और सिर्फ कुफ़ार मुशरिकीन जहन्नुम में छोड़ दिए जाएंगे। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 73 से 76 तक।
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان منکر لوگوں کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا زیادہ اچھا اور محفل کس کی اچھی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہلاک کیے جو سامان اور نمود میں ان سے بھی کہیں اچھے تھے۔ کل مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا اس کو دیکھ لیں گے، خواہ عذاب کو دنیا میں خواہ قیامت کو، سو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ برا مکان کس کا، کمزور مددگار کس کے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت بڑھاتا ہے اور جو نئے کام ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہے۔ تو یہاں آیت میں مشرکین مکہ کے جس جاہل اور استدلال کی تردید فرمائی گئی ہے، آج بھی کم فہم لوگ اسے زور و شور سے پیش کرتے اور صرف اہل باطل ہی نہیں بلکہ ان سے مرغوب اسلام کے دعوے دار بھی مشرک اور فرنگی مغربی قوموں کی مثالیں پیش کر کے پکار کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کی ترقیاں دیکھو، ان کی دولت، حکومت، عزت، عظمت دیکھو، ان کی اقبال مندی پر نظر کرو۔ تو اگر اپنی ترقی اور رفاہ چاہتے ہو تو انہی کی طریقے کو اختیار کرو، انہی کی روش پر چلو۔ یہ نام نہاد ترقی یافتہ قومیں جو کر رہی ہیں، گویا اب ترقی و فلاح انہی دنیا پرست قوموں کی تقلید کا نام رہ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآنی تعلیم یہ ہے کہ اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے، اور سرکشی نافرمانی کے باوجود دنیا میں عیش و آرام کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور ڈھیل ہے، لیکن انجام کار ایسی گرفت ہوگی کہ پھر رہائی ناممکن ہوگی۔ آگے دیکھیں اگلی آیات کو، آیت نمبر 77 سے 82 تک۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ بھلا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اور کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا یا کیا اس سے اللہ سے کوئی عہد لے لیا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول ونمد له من الغیب مدا۔ ہم اس کا کہا ہوا ابھی لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ونرثه ما یقول ویأتنا فردا۔ اور ان کو کہی ہوئی چیزوں کے ہم وارث رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا ہو کر آئیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر کے رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ باعث عزت ہوں۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے اور ان کے مخاطب ہو جائیں گے۔ یہاں پر قیامت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی اور میں رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آگ یاد آئی اور میں رو پڑی۔ کیا قیامت کے دن آپ اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو میزان اعمال پر، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ نام اعمال کا پلہ بھاری رہا یا ہلکا۔ دوسرے اعمال نامہ ہاتھوں میں حوالے کیے جانے کے وقت جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے، اور جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والے خوشی سے یہ نہ کہہ اٹھیں کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ تیسرا پل صراط کے قریب، جبکہ پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ گویا یہ 3 مقامات تو وہ ہوں گے جہاں نہ شفاعت ہوگی نہ سفارش۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اور غفلت والی زندگی سے بیداری والی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع کے جو سوالات ہیں وہ دیکھیں۔ پہلا سوال ہے پل صراط کی تشریح کریں۔ دوسرا سوال ہے قیامت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام ایمان سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پر ہمیں قائم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کو اس دنیا میں وہ ایمان اسلام نصیب فرما کہ جو قیامت میں ہماری نجات مغفرت کا ذریعہ بنے، اور پل صراط پر سے امن و سلامتی کے ساتھ گزر کر جنت میں پہنچنا نصیب فرمانا۔ یا اللہ قیامت میں ہر چھوٹے بڑے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا، اور ہمہ وقت ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما دینا، اور اس زندگی میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ جو میدان حشر میں آپ کا کرم و عنایت ہماری طرف متوجہ رکھے گا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔